یا رسول اللہ وقت غیر بیدار ہوتا خواب میں دیدار ہوتا قربا میں 100 بار ہوتا میرے اوپر پیار ہوتا یا نبی سلام علیکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں اصحاب الاخدود یعنی خندق والے ملک شام اور حجاز کے درمیان نجران نامی ایک بستی تھی جس کا بادشاہ اور پوری قوم بت پرستی تھی. وہاں ایک جادوگر رہتا تھا. اس کی جادوگر کے بلبوتے پر حکومت چل رہی تھی. جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار لڑکا مجھے دیا جائے جسے میں اپنا علم سکھا دوں. چنانچہ بادشاہ نے عبداللہ بن تامور نامی لڑکا دیا جو جادو سیکھنے لگا. ایک دن راستے میں ایک راہب ملا جو دین حق پر تھا. اس کے ہاتھ پر خفیہ طور پر ایمان قبول کر لیا اور دین حق کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے. جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس لڑکے کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کی مگر وہ ناکام رہا. بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مجھے سولی پہ چڑھا دے. پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر چلا دے. بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو لڑکا شہید ہو گیا مگر مجمع کے تمام لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. بادشاہ یہ دیکھ کر بوکھلا اٹھا اور اس نے خندق کھدوا کر آگ دہکائی اور تقریباً 20,000 ایمان والوں کو اس میں ڈال کر شہید کر ڈالا. سورہ بروج میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. یعنی اسلام لانے کے لیے کلمہ پڑھنے کے لیے پہلے کے زمانے میں لوگوں کو کیسی تکلیفیں اور آزمائشیں ہوتی تھی. اس کے بعد میں کلمہ نصیب ہوتا تھا. اور آج اللہ کے رسول کا بزرگوں کا کرم، ان کی محنتیں، ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں، ان کی وجہ سے آج ہمیں بالکل ایمان کلمہ سستا ہو گیا اور سستے میں مل گیا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی قربانیاں یاد کرنے کی اور اس پر کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے زمین کی کانوں اور سمندروں کے خارج پانی سے ہمیں نمک عطا فرمایا. سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جائے. پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور نمکین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے.
جس کو ہم اپنے کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پانی کے اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لیے نمک پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کی جڑ میں پانی پہنچنا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور یہی طریقہ صحیح ہے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 106، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 2599، روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 55، روایت حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 1972، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے، اور دنیا کی آرزو رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ کنز الاموال حدیث نمبر 6058، روایت حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آسمان پھٹ کر بالکل کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر آ جائیں گے، اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 16 سے 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 3424، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر جو مال آپس کی رضا مندی سے خرید فروخت سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 29۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔